السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کی بنیادی جو فرائض میں ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے کہ عوام جو ہے اس کی بہتری کے لیے کس طرح سے پالیسیز کو بنایا جائے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہمیشہ سے دیکھا جا رہا ہے، خاص کر جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس قسم کے تعلقات پاکستان کے اندر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو فوکس ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا کہ حکومت کا، خصوصاً حکومت کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے 3 ماہ سے ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا سینٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور 1973 میں جب اس کو ڈالا گیا پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے پیچھے ایک فلسفی یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جو محرومیاں ہیں لوگوں کی، اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پہ ایک آواز جو ہے وہ صوبوں کی ہونی چاہیے، خاص کر جو چھوٹے صوبے ہیں۔ 3 ماہ سے سینٹ کا سارا پروسیس ہو رہا تھا، اور کل بھی میں نے یہ کہا کہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ 12 کو یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو حکومت اور اپوزیشن جو ہے، خاص کر حکومت جو ہے، وہ فوکس اس کا عوام کے مسائل کے اوپر، مہنگائی، بے روزگاری کے اوپر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے 7 ووٹوں کا معاملہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، اور آج اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں۔ پیر کو ہائی کورٹ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ تقسیم تھی جس کی وجہ سے یہ ووٹ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے اوپر، سیکرٹری جو سینٹ ہے ان کے اوپر الزام جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور الزام در الزام جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آگے لانگ مارچ بھی ہے، تو یہ جو سیاسی استحکام ہے وہ دکھائی دیتا نہیں ہے کئی فیوچر، قریب کے فیوچر کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو دوبارہ سے جو ہے نیب نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا ہے، اور ان کی جو بیل ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس پہ پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ان کی زبان کو بند کرنے کی یہ کوشش ہے، ان کی جو آزادی رائے کا جو حق ہے ان کے پاس، اور یہ احتساب نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کے اندر انتقام ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں، اس سے جو میرا بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ گڈ گورننس، ویلفیئر آف دا پیپل، اس کے اوپر فوکس نہیں رہتا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، فارمر سینیٹر، پی ایم ایل این کے آپ رہنما ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ جناب فارمر سینیٹر انور بیگ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، بیگ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور جناب آفتاب جہانگیر صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی، حکومتی جماعت جو ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب، میں بات کا آغاز آپ سے کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سینٹ کا پروسیس گو کہ کل ختم ہو گیا، لیکن اس کی جو باز گشت ہے وہ کانوں میں ابھی بھی چل رہی ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے دھاندلی کی، اور پریزائڈنگ آفیسر کو اور سیکرٹری جو سینٹ ہے ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا، بلکہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے سارا کچھ انہوں نے کیا۔ دیکھیں وحید صاحب، جو کل پروسیس ہوا ہے اس میں تھوڑے سے کویشچن مارک تو ڈیفینیٹلی آ گئے ہیں۔ کیمرے کے حوالے سے جو صبح صبح یہ پرابلم ہوئی ہے، اور پھر جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں گیلانی صاحب کے۔ اب وہ پریزائڈنگ آفیسر کو یہ کیسے پتا کہ جی وہ 7 ووٹ گیلانی صاحب کے، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر وہ مثال کے طور پر وہ ڈسکارڈ تو ہو گئے، بٹ وہی غلطی وہی 7 آدمیوں نے ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں کیوں نہیں کیا؟ دیٹس another question۔ تو یہ ایک لیگل بیٹل کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو اب یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ چین سے نہیں بیٹھے گی، یہ کچھ نہ کچھ کرے گی ٹو کیپ دا واٹر ہاٹ، کیونکہ انہوں نے لانگ مارچ کرنی ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے کہ گرما گرمی رہے۔ پنجاب میں اٹیک کریں گے، پھر فیڈرل گورنمنٹ میں اٹیک کریں گے، اب یہ ایک سینٹ کا ایشو آ گیا ہے اس پہ اٹیک کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے ٹوز پہ رکھنا، اور یہ گورنمنٹ بھی یعنی کافی ان کو یعنی آپشنز دے رہی ہے ٹو کم اینڈ ہٹ دیم۔ دیکھیں سب سے بڑی بات جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کی کہ جو امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور میرے جو دوست ہیں ایم این اے پی ٹی آئی کے، ان کو اپنی لیڈرشپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ایم این اے ہے، یہ تو کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں،
लोगों का एक ही सवाल है, महंगाई कब कम होगी। महंगाई और इकोनॉमिक ऑर्डर जो है दैट इज नॉट राइट। एक कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट जो है 99.9% वो पॉपुलेशन है, वो मांगती है रोटी, आटा, चीनी, बिजली का बिल कम करें, गैस का बिल कम करें। ये तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है। ये हम जैसे जो सफेद पोश लोग हैं, आप हैं, ये एमएनए साहब हैं और जनरल साहब हैं, हमें प्रॉब्लम हो गई है। जब बिजली का बिल आता है 2 दिन तो खोलने का जी नहीं चाहता या हिम्मत नहीं पड़ती इसको खोल के देखेंगे इस महीने कितने का बिल आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑन दी अपलिफ्ट ऑफ द इकोनॉमी। एंड नंबर 2, ये जो महंगाई का जो एक सिलसिला चला हुआ है, कोई प्राइस कमेटीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा जहां पे आप आटा चीनी को कम करें। ठीक है बेग साहब, मैं आपकी तरफ एरियाज वेयर दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन। दैट्स गुड। जी जन साहब, मुझे ये बताएं कि उस हाउस को भी हमने जो है, वो जाहिर है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, और जो पावर मोंगर होते हैं, जो पावर हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए अखलाकियात, कवानीन शवानीन, ये सारी चीज़ें जो है वो बेमानी हो जाती हैं। कि नेशनल असेंबली के अंदर जो मामला हुआ वही हमने रिपीट देखा यहाँ पे, और शायद ये गवर्नमेंट ये समझ रही होगी कि जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया नेशनल असेंबली में, हमने उसका जो है ना सारा कुछ यहाँ पे इनको पूरा कर दिया। और विद इन द पार्टी अपोजिशन जो है, जब इनके चेयरमैन जो हैं अभी मौजूदा दोबारा बन गए हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद आप लोग लाए थे, तो आपके तो 15-16 लोग जो हैं वो गायब हो गए थे। तो ये क्या मामला है? मतलब ये किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है? देखें, ये तो यही बीमारी है ना। मसला ये है कि अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें कई लोग तो डिफेक्ट हुए होंगे, कई उन्हें माल खाया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो पार्टी से नाला होके वो इधर वोट दिया होगा। यही सूरत हाल इधर भी होती है। देखिए, ये बात सच्ची बात है कि पैसा चलता है और लोग बिकते हैं, लेकिन ये भी साथ हकीकत है कि कई बाज़मीर लोग उधर होते हैं जो अपने तौर पे कहते हैं कि पार्टी तो ये कह रही है कि इस बंदे को वोट दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों में से ये ज्यादा मौजू है और ये हाउस को चला सकता है। ये भी हो सकता है। लेकिन अभी सेनेट के अंदर तो आपने देखा ना कि वो मोरों के चक्कर में आ गया जी के खाने के अंदर लगाना है। वो जो पीडीएम के लोग हैं या पीपल पार्टी के लोग हैं, वो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें जो ब्रीफ भी किया गया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर मोर लगानी चाहिए। तो हाउएवर, आफ्टर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके अंदर हम इस तरह से गिरफ्तार होते हैं। हम, आपको याद है पिछला सेनेट का जब चेयरमैन का हुआ था, और उसके अंदर भी यही था कि अपोजिशन की तादाद ज्यादा थी, लेकिन वो हार गए। मैं ये कहता हूं कि अगर जमीर के मुताबिक वोट दे के आप दाएं बाएं होते हैं और एक बंदा हारता है या जीता है, तो आई थिंक दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, और सीक्रेट बैलेट का मुद्दा ही ये है कि आप अपनी जमीर के मुताबिक वोट दें। लेकिन अगर मैं बिक के वोट देता हूं तो मैं फिर इस सिस्टम के लिए भी खराबी कर रहा हूं, अपनी आखिरत भी खराब कर रहा हूं। तो उन डर्टी एग्स की वजह से हमें अपने सिस्टम्स को खराब तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लीडरशिप को चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड्स न करे। तो निकाला ही नहीं ना। आप देखें, जब ये हुआ था शहनाजी साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, तो उन्होंने कहा जी हम अपने लोगों को ट्रेस आउट करेंगे, निकालेंगे। आज भी यही बातें सुन रहे हैं, 7 बंदों को ट्रेस आउट करेंगे, क्योंकि चलें ऊपर वाले इलेक्शन पे ये मामला हो गया, नीचे ये क्यों नहीं हुआ? जब ये डिप्टी चेयरमैन का हुआ कि जिनको गवर्नमेंट के बंदे को 54 मिल गए और वहां पे गफूर हैदरी साहब को 44 मिल गए, तो इट मींस कि इट वाज ऑल बाय डिजाइन एंड डिसाइडेड। आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कह रहे हैं जी कि ये इनकी इंटरनल जो है ना वो रिफ्ट है पीडीएम की, लेकिन ये कैमरे शैमरे लगाना, ये सारा कुछ, ये भी तो जो है ये दुरुस्त काम नहीं है, ये शफाफियत के खिलाफ है ये। अच्छा वहीद भाई, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं इस पूरे प्रोसेस से एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जैसे जनरल साहब हैं या बेग साहब हैं, हम तो चले ग्राउंड के वर्कर हैं, हम जमीन पे रहते हैं, लोगों में जाते हैं, लेकिन जो सेनेट का उम्मीदवार होता है वो तो चुना हुआ होता है, वो तो लोग पाकिस्तान के सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको लाया जाता है। पार्टीज अपने चुने हुए लोगों को लेकर आती है
اور ان سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ پورے پاکستان کی پرپورشنل جو ایکول جو ہے وہ وہاں ریپرزنٹیشن. پر نمائندگی ہو. جی تو اس کے لیے اگر جبکہ انہوں نے میثاق جمہوریت میں سائن کیا تھا تو اگر اسی پر عمل کریں تاکہ لوگوں کی یہ ہم کیوں موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے کو ضمیر کے چکر میں اور پیسے کے چکر میں ہم ڈالتے ہیں. ہم اس کو کیوں نہیں آسان کرتے کہ بھائی اوپن ہینڈ ہوگا, شو آف ہینڈ ہوگا, اوپن بیلٹنگ ہوگی اور سینٹ کے امیدوار چنے جائیں گے اور سینٹ کے امیدوار ہی جب چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے جائیں گے تو اسی طرح اسی پروسیس کے تحت جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن کی بات ہوئی تو ہم نے بات کی, ہم نے جا کر سپریم کورٹ میں اس کے اوپر رائے مانگی تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ رائے دی تھی کہ آپ اس پہ کوئی ایسا سسٹم لگا دیں, کوئی بار کوڈ لگا دیں جس سے پتہ چل سکے. اس کی بھی مخالفت کی الیکشن کمیشن نے انکار کیا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 7 ہمارے ریجیکٹ ہوئے, 16 خریدے گئے, یہاں پہ 7 یہ ہو گئے. اور خدا کو مانے کہ اتنے بڑے فورم کے اوپر اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر قومی اسمبلی نہیں, کے وہ اندر غلطی آپ لوگوں نے آپ کے وزیروں نے بھی کی وہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بالکل بھائی صاحب, میں آپ جی میری پوری بات سن لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ بات یہی کر رہا تھا کہ شہریار افریدی صاحب نے تیسری دفعہ ووٹ ڈال رہے ہیں. اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے, اگر کسی اور سے غلطی ہو رہی ہے اور 16 آدمی اپنے ضمیر کے مطابق, جبکہ میں ضمیر نہیں مانتا ضمیر, لیکن ضمیر کے مطابق اگر کوئی ووٹ دے رہا ہے تو یہ غلط ہے. آپ اس کے بعد اگر یہی ضمیر والے تھے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس جب عمران خان نے لیا تو وہاں کہاں چلا گیا ان کا ضمیر. یہاں پر بھی آپ نے جب انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے محسن صاحب نے پریزائڈنگ افسر کے سامنے کہ کہا کہ نام کے چلیں, وہ تو آگے اب والے عدالت خانے میں. پہ مور جی لگانی ہے, تو بالکل. نام کے آگے والے خانے پہ مور لگانی ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, 40 جو ہے وہ تو صحیح, 42 صحیح لگا رہے ہیں, 7 جو ہے وہ 7 کے 7 اور پھر وہی 7 جو ہے اور 3 پلس کر کے وہ جا کے لگا ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ دے رہے ہیں. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خدا کو مانے, قوم کو آگے لے کے جائے. ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم نسلوں کو یہی پیغام دے کے جا رہے ہیں؟ میرے بچوں کو میں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں؟ کیا ان کے لیے فیوچر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایمانداری کا فیوچر ختم ہو گیا ہے. چلیں. اپنے ذاتی مفادات کی جنگ ہے, سمجھے نا, جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے. ملک اور قوم کے لیے اینڈ کوئی نہیں گورنمنٹ کام از کر رہا. پارٹ آف دا انٹائر پروسیس. آپ لوگ بھی وہی کچھ سر کرتے ہیں جو دیکھیں, آپ کو. گورنمنٹ بھی تو ہم ہی لوگوں میں ہے نا, ہم ہی جی لوگ جی ہیں نا. اگر دیکھیں ہم نا, جب سسٹم آپ کو اگر حکومت بنا رہے تھے تو گورنمنٹ جہانگیر ترین جو ہے وہ جہاز بھر بھر کے آپ کے لیے بندے لا رہے تھے, تو اٹ واز ویلکم, اٹ واز ڈیموکریسی. بریف کیس بھر کے کون لے کے گیا؟ جی جی جی, بھائی چلیں یہ کلچر آیا کہاں سے؟ یہ کلچر چلیں. آیا کہاں بہرحال سے؟ آپ کو آئی جہانگیر تھنک ترین وی کا نظر آ رہا ہیو ہے؟ آل آپ کو ووٹ unfortunately all the political parties have contributed. All the political parties have contributed to it. ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا وہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ چلیں آج بھی 1 ارب روپے سے زیادہ کا آفتاب ریٹ بھائی, چل میں رہا ہے. ایک شارٹ بریک لے لوں اگر اجازت ہو ناظرین, اور واپس آ کے وہی میں دوبارہ سے بات کروں گا کہ پی ڈی ایم جو ہے ناؤ ڈیفینیٹلی ایک تو انٹرنل ان کے جو ایشوز ہیں, مولانا صاحب سخت ناراض ہوں گے دونوں پولیٹیکل پارٹی سے. اس حوالے سے آج بھی زرداری صاحب مولانا صاحب کی گفتگو ہوئی اور پیر کو یہ پی ڈی ایم مل بھی رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں اٹ مینس کہ وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ اینی پیسفل کائنڈ آف اے پولیٹیکل پروسیس ان دا کنٹری. معاملات مارداڑی ہوگی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بیگ صاحب سے پہلے جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے یہ بتائے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیر کو ملے گی, ڈیفینیٹلی لانگ مارچ وغیرہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور انٹرنل جو ڈفرینسز ہے اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہ جو مریم صاحب والا جو معاملہ ہے کہ دوبارہ سے نیب جو ہے وہ چاہ رہی ہے جی کہ ان کی بیل کینسل اور ان کو اریسٹ کیا جائے, تو ڈو یو تھنک کہ اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے ملک کے اندر؟ اور یہ جس طرح سے آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بلکہ یہ وکٹمائزیشن ہے. پلیز. یا دیکھیں, میں ایک تو پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ موریلٹی کچھ نہیں ہے اور ایتھکس اور ان کی کوئی پالیٹکس میں ہر چیز چلتی ہے. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, پالیٹکس ایک مقدس پیشہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنایا اور کامیابیاں حاصل کی, لیکن کسی کو چیٹ نہیں کیا, دھوکہ نہیں دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی پالیٹکس آپ دیکھ لیں. میں ان کا ایک وہ بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایون انٹرنیشنل پالیٹکس میں جب انہوں نے ہائی لائٹس دی فارن پالیسی کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی آنیسٹی اور فیئر پلے
جو ہے اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. یہ فری فار آل اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ وہ. تو میرے خیال میں جتنے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن میں ہیں یا حکومت کے اندر ہیں یا انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ہیں یا عدلیہ میں ہیں, ان کو سول سرچنگ ضرور کرنی چاہیے کہ دیر از اے لائن وچ یو کین ناٹ کراس. اچھا, دوسرا بات ابھی آپ نے مریم نواز کی کیا. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ جو احتساب کا نظام شروع ہے, وحید آپ اپنے دل سے پوچھیں, آفتاب صاحب پوچھیں, یہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. آپ کو یہ میں بھی نہیں کہہ رہا, یہ عوام کو بھی چھوڑیں. یہ ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو وچ ہنٹنگ ہوتی ہے اور آپ جو ہے صرف اس کو یہ انجینئرڈ ہے مسئلہ اور یہ وہ کر رہے ہیں, تو ابھی بھی دی مومنٹ یعنی کوئی بندہ کھڑا ہو کے بات کرے گا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے اور کھری کھری کریں تو آپ کہیں گے اوکے اس کو اندر کرنا ہے, ابھی اس کو وہ کریں گے. آپ نے پرائم منسٹر کو خود دیکھا, منہ پہ ہاتھ لگا کے انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں, اور وہ آخرکار بندے کون جن صاحب سوری ٹو کٹ یو, میں پھر بیگ صاحب کی طرف, یہ جو مریم صاحبہ یا ایون نواز شریف صاحب کی جو بعض ایسے مطلب ان کے جملے ہوتے ہیں یا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے افراد کو ڈائریکٹلی جو وہ مطلب ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, سو دس آلسو کریٹس اے پرابلم یو نو. واٹس یور اوپینین, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کو کون مشورہ دیتا ہے کہ یہ ساری باتیں کرے؟ دیکھیں لیڈروں کو مشورہ تو کون دیتا ہوگا, تھنک سو. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے اور وہ اپنے بیانات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر بات جو کہنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو بگر کاز ہے, جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سوورینٹی, سیکیورٹی کو بچانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا. دیٹ از وائی آپ کے آئین کے اندر بھی یہ ہے کہ عدلیہ ہے, آرمڈ فورسز ہیں. ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے جن سے کبھی بھی ان کے امیج ڈسٹارٹ ہو, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات آتی ہے. میں یہ جنرلائزڈ بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ اور اسی طرح انسٹیٹیوشن کی یہ ذمہ داری ہے, عدلیہ ہو, آپ کی یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہوں, آپ کا الیکشن کمیشن ہو, آپ کی مقننہ ہو, جو بھی ہو. جی the same question مریم صاحبہ کی, اگر ڈو یو تھنک کہ کوئی اریسٹ وغیرہ ہو جائے گی اور اس سے معاملات جو ہیں مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں جی, ایک بات تو فور شیور ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, وچ از آئی تھنک ویری انفیئر. جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا دفعہ جیل جائے گی اتنی میچورڈ پولیٹیشین ہو کے وہ باہر نکلے گی. تو اس کو جیل میں ڈالنا آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ میکس اینی سینس. اگر وہ کچھ بول رہی ہیں بولنے دیں آپ. ہاں, جہاں تک ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, اگر دے فیل کہ بھئی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے اور شی از کراسنگ دا لمٹس, پھر میرا خیال ہے اٹس اے ڈفرینٹ ایشو. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس کہ بھئی پالیٹکس کے اندر فری ہینڈ دیا جائے, ہر چیز فیئر اینڈ اسکوائر ہو, اتنی زیادہ انٹرفیئرنس نہ ہو کسی کی بھی, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی, جیسے پی ایم ایل این ان کو ایکیوز کرتا ہے فار میڈلنگ انٹو پالیٹکس, تو اس کی وجہ سے یہ کافی چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری بڈی شوڈ ہیو کانسٹیٹیوشنل رول جتنا قانون اجازت دیتا ہے, اینڈ ناٹ ٹو انٹرفیئر ان ادر ڈپارٹمنٹس افیئر جس سے یہ ساری کھچڑی بن رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ the coming days will not be very easy for the PADM. ان کو کافی فائٹ کرنا پڑے گا, اور یہی پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ کچھ ہفتے کورٹ کچہری کے زیادہ چکر لگیں گے. بالکل صحیح. آفتاب صاحب, آپ لوگوں کے اوپر آج بھی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ نیب کا اور پرائم منسٹر کے گٹھ جوڑ ہے اور یہ وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا بھائی دیکھیں, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے چیزوں کو صحیح کرنے کا, اس وقت آپ صحیح نہیں کرتے. تو یہ نیب ہے یا کوئی بھی ہے, یہ ادارے ہیں. اگر اداروں کو صحیح کیا ہوتا, ان کو استعمال ماضی میں بھی نہ کیا ہوتا, اور ان کو اگر ماضی میں اس کے اندر جب آپ کے پاس اکثریت تھی, 2/3 اکثریت تھی, آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آگے چل کے کہیں استعمال ہو جائیں گے ادارے, تو ان کو بہتر کر لیتے.
لیکن ابھی بھی یہ موقع ہے کہ جی ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، لیکن جب کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور جب کوئی اگینسٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہی الیکشن کمیشن تھا، آج آپ کے ہاتھ ساتھ کھڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ یہ تو بڑا زبردست ہے، آزاد ادارہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح عدالتوں کے جو فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آزاد عدالتیں ہیں، اور جب آپ کے برعکس فیصلے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ 22 ہیں۔ اسی طرح نیب ہے، نیب کو اپنا آپ نہیں بنایا ہوا، نیب ہے آپ ہی لوگوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے، اس کو کام کرنے دیا جائے۔ اور اگر وہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو عدالتیں تو آزاد ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں یہ عدالتیں آزاد ہیں، تو وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یہ ایک الگ ادارہ ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آفتاب کو صاحب اگر آپ پچھلے 2.5 سالوں کے دوران دیکھیں نیب کی جو کارکردگی ہے تو ایک لمبی لسٹ جو ہے پی ایم ایل این کی زیادہ نام ہے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اس سے کم نام ہے، جن کو نیب جو ہے وہ گھماتی رہی ہے، ان کو چکر لگواتی رہی ہے۔ بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلے 2.5 سال کے اندر نیب کی ریکوری بھی تو دیکھیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں نیب کو وہ کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ریکوری تو آپ نے دوسرے لوگوں سے کی ہے نا، نواز شریف سے کیا ریکوری کی ہے، زرداری صاحب سے کیا ریکوری کی ہے، شاہد خاقان عباسی سے، سعد رفیق سے، خواجہ آصف سے، ان لوگوں سے آپ نے کیا ایک پینی بھی نہیں لیے؟ اور یہ بھی ریکوری ہوگی، یہ بھی ریکوری ہوگی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وحید بھائی کہ اگر یہی ادارہ تھا نا، اس نے ماضی میں یہ سارے کام کیوں نہیں کیے، دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں ریکوری کی؟ وہاں پہ یہ سارا گٹھ جوڑ ہے، اس کو جب تک آپ یا تو ادارے کو ختم کر دیں، آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہی نہیں چاہیے، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نہیں، اکاؤنٹیبلٹی نیب کرے نا۔ آپ اگر شہزاد اکبر صاحب کو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک منسٹر بنا کے آپ کابینہ میں بٹھا دیں گے تو دیٹ ول ریز لاٹ آف کوسچنز، اس سے سوالات اٹھیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ادارہ اپنا کام خود کر رہا ہے، آپ اس کو کرنے دیں کام۔ چلیں اگر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، آپ اس کو کام کرنے دیں۔ چلیں ایک اور شارٹ بریک لے لیتے ہیں جی آفتاب صاحب، بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بیفور آئی گو ٹو جنرل صاحب، ریسنٹلی جو ہے جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کہی مریم صاحبہ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں تو پھر سوال کرتا ہوں مہمانوں سے۔ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے، پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا، اس وقت ان کے ورثاء جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے، اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا، یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے۔ جل صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، پارٹی کے بڑے رسپانسبل یعنی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، اور ان سے اس قسم کی بات سن کے پاکستانی ہم سب جو ہیں وہ مطلب تعجب سا ہوا کہ یہ سارا نیریٹو کہاں سے لے کے چل رہے ہیں یہ؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو بنایا، یہ اس کا ایک کلیدی رول ہے، اور یہ نظریہ پاکستان کے اوپر اور اسلامیت اور جمہوریت کے اوپر ایک اپنا ایمان رکھتی ہے، تو اس لیے یہی پارٹی کی پالیسی ہے، یہی پارٹی کا منشور ہے۔ آپ کی انڈیویجول سٹیٹمنٹس کے اوپر میں نہیں جاتا، میرے خیال میں اس کی ایکسپلینیشن وہ خود بڑی اچھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ابھی آفتاب بھائی جو کہہ رہے تھے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں نا تو وہ سب سے پہلے اپنا کریڈینشلز کو اور اپنی کریڈیبلٹی کو بڑھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو تھا، 100 دنوں میں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جب ایک سال گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہماری سال کی پرفارمنس یہ ہے، ہم نے یہ کیا، ہماری 2 سال کی پرفارمنس ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے اپنا ایک امیج بڑھاتی ہے، اور ٹاورنگ لیڈر جو ہے وہ اگلی جنریشن۔ جنرل صاحب میں چاہوں گا کہ ٹائم کم ہے، جی میں صرف ایک چھوٹا سا ایک ایڈ کروں گا کہ یہ بزدار صاحب کو پرائم منسٹر چینج نہیں کر سکتے؟ اتنا بڑا صوبہ، اتنا وائبرنٹ صوبہ جو ہے ان کو دیا ہوا ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کی ضد ہے یا کیا وجہ ہے
دوسری کے پی کے اندر بھی سی ایم جو ہے وہ کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہے. پلیز ناؤ گو ہیڈ. دیکھیں یہ بات ٹھیک آپ کہتے ہیں, ہم یہ کہ بزدار صاحب ایک اچھے انسان ہوں گے اور کے پی کے چیف منسٹر بھی ہوں گے, لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بزدار صاحب کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, ان کا تجربہ نہیں ہے, ان کا وہ سٹیچر نہیں ہے. تو پنجاب جو کہ نصف پاکستان ہے اور موسٹ چیلنجنگ انوائرمنٹس ہیں, اس کے اوپر ان کو لگایا جاتا ہے. اس کا تو میرے خیال میں جواب عمران خان صاحب ہی دیں گے. آپ دیکھیں کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو جو تاریخ انصاف کے کوئی اچھے پوائنٹس بھی ضرور دے گا, لیکن فیلئر میں ایک جو بڑی بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ غلط باتوں کے اوپر ضد لگا کے بیٹھ کے اور غلط لوگوں کی سلیکشن کر کے ان کو لگا دیا. ابھی ان کے جو ایڈوائزرز بھی ہیں وہ بھی جو آتے ہیں تو ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا ہے. دیکھیں آپ بخدا میں سے سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہو اور یہ لوگوں کو صحیح رخ کے اوپر دے کے جائے, لوگ بھول جاتے ہیں باقی پارٹیوں کو. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جیسے بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ گیس کا بل, بجلی کا بل, میں آپ کو صحیح عذر و ایمان بتاتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ جو ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے, بخدا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں گیس کا بل ساری کنجوسی اور وہ ساری کفایشواری کرنے کے بعد بھی, تو عام لوگوں کی حالت کیا ہوگی. دیکھیں اس طرف دھیان ہو. اگر آپ بار بار یہ کہیں کہ نہیں جی پچھلے انہوں نے تو نیب کا کچھ نہیں کیا تھا, فلانے بھائی انہوں نے کچھ ہی نہیں کیا تھا, تو بات یہاں آ گئی ہے. آپ کریں بالکل صحیح ہے. جن صاحب ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, بالکل مے بی 1 منٹ اور سو. بیگ صاحب, ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر کو سول سرچنگ کی ضرورت ہے, اور اگر کابینہ کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے, صوبوں میں بھی لانی ہے, تو اس کو کر گزریں. اب ٹائم کتنا ہے ان کے پاس؟ میں یہ سمجھتا ہوں وحید صاحب, عمران صاحب کو انہوں نے بند گلی میں لے آئے ہیں. He cannot see anything because there is no light end of the tunnel. And he is in a very tight spot, which he doesn't realize is کہ عام آدمی سڑک کے اوپر پی ٹی آئی اور عمران کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی یہی لوگ جو جنہوں نے ووٹ کیا تھا, انہوں نے اس لیے ووٹ کیا تھا کہ چلیں, کہنے کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیور نہیں کیا, بٹ ان کا تو انہوں نے تو کہا تھا میں ڈیلیور کروں گا, یہ کروں گا, بڑے پرومسز دیے ہیں. انفارچونیٹلی ایک بھی فلفل نہیں ہوا, الٹا مہنگائی کا امار لگا ہوا ہے. اینڈ پیپل آر سو سک اینڈ ادارے اسی طرح ہیں, ریلوے, پی آئی اے, اسٹیل مل, سارے ادارے اسی طرح ہیں. میں آپ کو لوگ تو دیگیں دے رہے ہیں بری امام پہ جا کے کہ بھئی پی ٹی آئی سے جان چھوٹے, یہاں تک لوگ تنگ آ گئے. What I'm trying to say is this, he's got a very short period of 2.5 years. میری ایڈوائز ان کو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے اکنامک مینیجرز کو چینج کریں. ان کے پاس دونوں نان الیکٹڈ لوگ ہیں who are not responsible to anybody. یعنی الیکٹڈ آدمی رہے جو کانسٹیٹیوئنسی کی پالیٹکس کرتا ہے, وہ اکنامک اس سے زیادہ بہتر کرے گا. اس کی وجہ یہ وہ یہ چاہے گا آٹا, چینی, دال یہ سستی ہوں, ابھی وہ لوگوں کے لیے بھلا کرے گا. آج پاکستان کے اندر اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اکانومی اچھی ہے, ہاں چلو اکانومی اچھی ہے, بٹ اٹ از اونلی کنفائنڈ ٹو اباؤٹ 5,000 فیملیز آؤٹ آف 22 کروڑ پاپولیشن. وہ 5,000 فیملیز یعنی عیاشی کر رہے ہیں, ان کی سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ انہوں نے یہ دیکھے ان کی فیکٹریز میں انہوں نے کوئی ایکسپینشن کی ہے, انہوں نے اگر ان کے پاس 1,000 آدمی کام اب کر رہا ہے, انہوں نے کوئی 4,000 بڑھائے ہیں؟ نو, وہ خود بنا رہے ہیں. What I am trying to say is this کہ عام پبلک جو ہے, جنرل پبلک, وہ چیخیں مار رہی ہے کیونکہ they can't meet their ends. وہ کیا کریں دن میں. بالکل صحیح ہے بیگ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. بہت اچھے خاصے لوگ 3 کھانے کی جگہ 1 کھانا کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب, آپ انور بیگ صاحب, آپ کا جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب, تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.